کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبتیں پریشانیاں نہیں آئیں؟ کیا مشکل حالات سے نہیں گزرے؟ کیا زکریا علیہ السلام کو ایوب علیہ السلام کی مشکلیں پریشانیاں، اور لائف میں بہت سارے انبیاء کا قتل کر دیا گیا ٹوٹلی، ٹھیک ہے، ایک ہے نا کہ اینڈنگز آپ کو اللہ نے بچا لی. سو یہ جو بات ہے نا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. دس از مور آف inner dimension rather than outer dimension. یعنی انر سائڈ سے اللہ کا یہ دل کا معاملہ زیادہ ہے، یہ آؤٹر اپیرنس کا معاملہ اتنا زیادہ نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اللہ کے متقی بندے ہوتے ہیں، علیہ اللہ بکاف عبدہ، جو اس سلیئرز ہوتے ہیں، ان کو اتنی سکون، تسلی، راحت میں رکھتا ہے کہ انٹرنلی دے آر ہیپی. آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا، بے شک مالدار ہیں یا گورے ہیں، کہ ان کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے they want to pull the plug on themselves. ٹھیک ہے، ہلکے سے کیٹاسٹروفی آ جائے they want to kill themselves. بلکہ لائف کا پرپس ختم ہو جائے تو they want to kill themselves. ٹھیک ہے، ہر موقع پہ. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشد بلاء عن الانبیاء، سب سے زیادہ پروفٹس پہ انبیاء، لیکن ان پہ مصیبتیں آئیں، لیکن ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں، always smiling, always cool and calm. اب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، جب وہ سی شور پہ آئے تو قوم تھر تھرا کانپ رہی کہ فرعون آ گیا. He was relaxed and chilled out. So Allah subhanahu wa ta'ala, the support of Allah subhanahu wa ta'ala being with you is more of an internal matter rather than external matter, جو آپ کو سکون تسلی دے دیتا ہے. اور the more taqwa you have, the more support you have. This is very important کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو منازل ہے نا، وہ ڈفرنٹ اسٹیپس ہیں، ڈفرنٹ لیولز ہیں. آپ لیولز جوں جوں اسینڈ کرتے جاتے ہو تو اتنا ہی آپ کا ظاہری بات ہے ایمان بڑھتا ہے اور آپ اللہ کے کلوز ہوتے ہو. جب بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے کلوز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے آزماتا ضرور ہے. سو وہی بات آ جاتی ہے، جب آپ ایمان میں زیادہ ہوتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ ضرور کرتا ہے. تو سب سے بہترین ایمان میں تقوی میں کون تھے؟ انبیاء تھے. آپ دیکھیں سب سے زیادہ ٹیسٹ ان پہ آئے. سو دا مور یو بیکم پائس اینڈ رائچیس اعمال میں، عبادات میں، تو آپ پر ٹیسٹ زیادہ آئیں گے. لیکن ساتھ میں ایک فروٹ بھی ہے کہ آپ کو ساتھ ایمان کی طاقت بھی اللہ تعالیٰ پھر دیتا ہے، وہ صبر بھی دیتا ہے. یہ تو یہ ہماری فلسفی نہیں ہے، یہ حدیث کی فلسفی ہے، یہ اسلام کی فلسفی ہے کہ من یرد اللہ بہ خیرا یوسب منہ، اور پھر روایت اخری یوسب منہ، کہ اللہ تعالیٰ جس کو خیر کا ارادہ کرتے ہیں نا، اللہ اکبر، بندہ سوچتا اس کو ٹیسٹ اینڈ ٹرائل میں ڈال دیتے ہیں. اور ایک اور بھی حدیث میں آتا ہے یبتلی المرء علی قدر دینہ، انسان کو اس کے دین کے مطابق آزمایا. حالانکہ پھر بھی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے بچا کے رکھے. بالکل. لیکن صحابی نے کی بھی تھی، ایک صحابی نے کہا رسول اللہ، یا اللہ اگر میرے جتنے بھی گناہ ہے نا ان کا بدلہ مجھے دنیا میں دے دے، آخرت میں نہ دے مجھے، یعنی آخرت میں مجھے بچا لے، سزا ادھر ہی دے دے. اللہ وہ سخت بیمار ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر عیادت کی لے گئے اور کہا کہ تم نے کیا دعا کی، تم نے کیا مانگا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ نے کہا نہیں، بل صلی اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو، اللہ سے معافی کا سوال کرو. یہ نہ کہو کہ مجھے اس دنیا میں گناہ دے دے. ہاں، جو اللہ تعالیٰ تمہیں اس پہ قادر ہے وہ معافی تو کر سکتا ہے. سبحان اللہ. اور جو شکر کی ہم بات کر رہے تھے نا، اس میں میں ایکچولی پونڈر ہمیں شکر کے لیے مطلب چاہے کچھ بھی نہ ہو نا، وی اسٹل شوڈ بی گریٹفل نا. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں نا، کبھی کبھار آپ پہ ویسے کوئی پریشانی آئی بھی صحیح نا، تو دس از ون آف دا ٹیکنیکس جو کہ بڑی کامیاب رہی ہے میرے ساتھ. یو جسٹ سٹ ڈاؤن اینڈ اسٹارٹ کاؤنٹنگ دی بلیسنگز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بالکل. آپ سے 2 یا 4 جو چیزیں چھینی بھی گئی ہیں یا جو آپ کے ساتھ، وہ آپ تھوڑی دیر بعد نا وہ یار یہ کس کھاتے میں آتی ہے، کسی کھاتے میں نہیں آتی. مطلب اب تو سائیکالوجی اس چیز کو کہتی ہے، the more gratitude آپ شو کرتے ہیں، آپ the happier you become, the more satisfied you become internally. تو یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے ہی بتا رہے ہیں. دوسرا جو ہمیں بینیفٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ، جو آپ نے بھی ذکر شاید کیا تھا کہ جو شکر میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ if you are grateful I'll give you more. تو آپ جس چیز کا نعمتوں کا جتنا شکر کرتے ہو اس کا بڑھانے کے ایک ٹیکنیک ہے کہہ لیں کہ جتنا شکر کریں، کانشیسلی اس کے اوپر شکر کریں، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو بڑھاتا رہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، جو پہلی آپ نے بات کی کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. علماء بڑی زبردست اس کی وہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو تو نہیں کاؤنٹ کر سکو گے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو، لا تحصوها، یعنی کہ آپ اس کو اکٹھی بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کاؤنٹنگ سٹارٹ کرو. So to count something, you have to gather all of the stuff so that you start counting one by one. You cannot even count or gather all of the نعمہ جو blessings ہیں اللہ تعالیٰ کی together. تحصوها، اکٹھی نہیں کر سکتے کہ تم گن سکو. اگر بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جیسے آپ نے مثال دے رہے تھے، اس کا اپنا
جسم تو ہے نا یار. وہ ہاسپٹل کے کسی آئی سی یو وارڈ میں ہی چلا جائے تو اسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ابھی بھی کون کون سی نعمتیں ہیں. The mere fact that you're breathing, your heart is beating, you can easily relieve yourself in the washroom, you can eat and drink, you can blink your eyes, you can hear, you have hairs, you know, and you have all the blessings in which you can perform normally as a normal human being. Is this not enough of a blessing? اللہ. عبداللہ آپ سے پوچھتے ہیں یار, آپ کی لائف میں کیا کیا ٹیسٹ آئے یا آپ کے لیے کیا کوئی مشکل کبھی